اے گنجے منجے جڑے سارے لیگاں پھر دیاں بیان، مجھے یار آپ بتائیں کب آپ نے کھڑے ہونا ہے؟ ویسے میں آپ سے نوجوانوں سے، آپ مجھے بتائیں کب آپ نے کھڑے ہونا ہے؟ کب آپ نے اپنے لیے کب کھڑے ہونا ہے؟ سیلاب آ گیا، آپ کی نسلیں جناب، وہ کتنے لوگ 15-20 لاکھ لوگ حضور کے مسلمان یا پاکستان میں جو بستے تھے، وہ سیلاب میں ان کے گھر تباہ ہو گئے، جانور ڈوب گئے، لوگ مر گئے۔ مجھے آپ بتائیں آپ لوگوں نے کب کھڑے ہونا ہے اپنے حق کے لیے؟ آپ تو اپنی نسلوں کو دن بدن غلام بنا رہے ہیں اور وہ آپ کو غلام بناتے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں قرضہ پاکستان کا کون لے رہا ہے؟ یہ حکمران لے رہے ہیں اور آپ کی نسلوں کو دن بدن غلام بناتے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے حق کے لیے کب کھڑے ہونا ہے؟ امام حسین تو دین کے لیے اور حق کے لیے کربلا کے میدان میں چلے گئے اور اپنے بیٹے بھی قربان کر دیے اور یہ کہا کہ یا اللہ اگر یہ سارا کچھ تیری رضا کے لیے تو حسین ابن علی تیار ہے تیری رضا حاصل کرنے۔ اور امام حسین نے جاتے جاتے امت کو پیغام دیا، فرمایا حسینیوں یاد رکھنا ظلم کے خلاف جلدی اٹھو۔ لبیک والے ظلم کے خلاف کھڑے گئے۔ یار مجھے آپ بتائیں سیلاب آ جائے، کوئی جناب وہ ہمارا آرمی چیف، میں اپنی ذمہ داری تھوڑی ٹنگا نہیں کمنی چاہیے جناب، میں اپنی ذمہ میں کل نہیں ہو جانا، مسئلہ کوئی نہیں ہے الحمدللہ۔ اور میں اتنے آگے گل نہیں کر رہا، میں ننکانے بھی گل کی تھی، یار ہمارا درد ہے۔ اگر میں نے جنرل صاحب کی کوئی تعریف کی تھی نا، عاصم منیر کی اگر کوئی تعریف کی تھی تو میں نے اس کی بات پر کی تھی، اس نے ایک جملہ اچھا بولا تھا۔ اور اب ہمیں تکلیف اس بات پر ہے کہ وہ ننکانے چلا گیا، کرتارپور میں جا کر سکھوں کو جفیاں ڈال رہا ہے کہ تمہارا بڑا نقصان ہوا۔ تو میں کہا جنرل صاحب آپ سکھوں نے یہ ملک نہیں بنایا، یہ ملک مسلمانوں نے بنایا ہے اور 20 لاکھ قربانیاں دے کر بنایا ہے۔ یہ خون کی ندیوں پر پاکستان بنا ہے۔ اس وقت قائد اعظم علامہ اقبال اور ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین اور عوام الناس حضور کے غلاموں نے گردنیں کٹائیں اور اس وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ بن کے رہے گا ہندوستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ خون کی ندیوں پر جنہوں نے پاکستان بنا کر دیا۔ آپ کو سکھوں نے آرمی چیف نہیں بنایا، آپ کو آرمی چیف مسلمانوں نے بنایا ہے۔ آپ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں۔ آپ کو سکھ تو نظر آ گئے، آپ نے ان کے ساتھ جا کر اظہار ہمدردی بھی کی اور کہا کہ تمہارا نقصان ہوا، ہم ازالہ کریں گے۔ جو دریائے سوات، دریائے ستلج، دریائے چناب اور دریائے راوی کے جو لوگ پانی کی نظر ہو گئے، ان کے گھر والوں کے ساتھ کب جا کر آپ نے ہمدردی کرنی ہے؟ ہم وہ بھی لوگ نہیں ہیں، لوگ ہمیں لبیک کو سمجھتے ہیں، لبیک کو فلاں لوگوں نے تیار کیا ہے، فلاں میں کہا ساڑھے پر گل کر کے دے بکھائے، کوئی جنہ تے بڑے اس طرح دی گل کر کے دے بکھائے۔ جلے جڑے کوئی غلام ہومنا تے بکے ہومنا وہ اس طرح دی گلہ نہیں کرتے ہوتے۔ یہ جب بھی بات کریں گے تو محمد عربی کے غلام کریں گے۔ یاد آپ سچے سے یار دریائے سوات کے اندر 17 افراد نظر ہوئے۔ ہماری امت غلام پاکستانی عوام بھول جاتی ہے، یہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں بھول جاتے ہیں یہ کیسے ہوا۔ بیکا حضور نے تو کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شان، تیری بڑی عظمت، تیرا لوگ طواف بھی کریں گے تو یہ چومیں گے بھی صحیح، تیرا جناب غلاف کعبہ لوگ کاٹ کر گھروں میں آ کر سجائیں گے بھی صحیح کہ میرے گھر غلاف کعبہ ہے، لیکن یاد رکھ میرے مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے فرمایا کعبے سے بھی بڑھ کر مومن کی شان بیان کی۔ آج مومن کشمیر سے اٹھا کر دیکھ لیں، فلسطین تک دیکھ لیں، مسلمان ذبح حالی کا شکار ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آج کوئی منبر و محراب سے حضور کے دین کی اور مسلمانوں کی بحالی کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے انتہا پسند ہیں، مولوی صاحب دہشت گرد ہیں۔ یہ میں کہو جلیا مجھے جب یہ بتاؤ کشمیر کی بچیاں روزانہ در و دیوار کے ساتھ کان لگاتی ہوں کہ کب محمود غزنوی کے گھوڑے آئیں گے اور ہمیں چھڑا کر لے جائیں گے، تو اس وقت اسلام امن کا حکم نہیں دیتا، اس وقت اسلام بدر میں جانے کا حکم دیتا ہے۔ جب بلال کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو، جب حباب ابن عرد کے جسم میں سوراخ ہو رہے ہوں، صدیق اکبر کو مارا جا رہا ہو، اس وقت اسلام امن کا حکم نہیں دیتا، اس وقت اسلام حنین میں جانے کا حکم دیتا ہے، احد میں جانے کا حکم دیتا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ مولوی تیار ہو گئے نا، ہم کیا کریں جی، ہم کیا کریں؟ یہ مولوی ایسے تیار ہو گئے، سکالر ایسے تیار ہو گئے یوٹیوب اور جناب دنیا پر لوگ امن 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 امن۔ میں کہا حضور کی حدیث پاک یہی ہے میلاد۔ میرے آقا مولا مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، صحابہ آگے سے آئے، حضور نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے مجھے کیا کیا شان عطا کی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، سارے محفل انعقاد کر کے ہم کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو، امام الانبیاء کی ہتھیلیاں مبارک ایسی تھی۔ ہم حضور کے غلاموں کو جمع کرے بتاتے ہیں کہ پتہ ہے امام الانبیاء کی شان مبارک کیا ہے، امام الانبیاء کی اللہ نے شان کیا عطا کی۔ حضور نے اپنی آمد کا مقصد کیا،
آمد کا مقصد خود بیان کیا. ذرا توجہ سے بات سنیے گا, میری بات سخت نہیں ہے, میں آپ کی نسلوں کو سنوارنے آیا بیٹھا ہوں کہ اٹھے. آپ کی اور میری نسلیں مقروض ہوئی بیٹھی ہیں. ان حکمرانوں نے آئے دن آ کر IMF سے قرضے لے کر آپ کی اور میری نسلوں کو مقروض بنا دیا ہے. کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کی اور میری نسلیں ساری زندگی سر اٹھا کے نہ جیئیں. اگر سر اٹھا کے جینا ہے تو آج ہمیں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ منہ پر تھوک کر یہ کہنا پڑے گا کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی, کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں میں نے ویڈیو دیکھی فروخ صاحب, وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اس لیے بات کر رہا ہوں, عاصم منیر سے میں نے اس لیے بات کی ہے, کیوں کی ہے کہ وہ بچیا, اس کا باپ دریا ستلج یا دریا چناب کا پانی آیا تو وہ جب سیلاب زیادہ بڑھا تو اس کا باپ بیچ میں فوت ہو گیا, پانی کی نظر ہو گیا. تو وہ چھوٹی سی بچیا تھی, وہ اپنے باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہی کہ ابا جی میرا سہارا اب کون بنے گا, میرا سہارا کون بنے گا, میرا سہارا کون بنے گا. ان کو کیا پتا کہ کاش کہ سہارا تو وہ بنتے جو فاروق اعظم کو کوئی غلام ہوتا. جب غریب کے گھر آٹا نہیں تھا تو فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے, تو آواز سنی گھر میں, بچے رو رہے ہیں تو آٹا نہیں ہے, تو ماں ان کو چپ کرا رہی ہے کہ بھائی کچھ نہیں, صبح ہو جائے گی تو آ جائے گا. فاروق اعظم فوراً بیت المال کے اندر گئے. یہ ہے حضور کی, اگر فاروق اعظم کو کوئی غلام ہوتا تو اس بچیا کو سینے کے ساتھ لگا کر کہتا کہ بے شک تمہارا ظاہری تمہارا حقیقی باپ چلا گیا ہے, لیکن یہ باپ تو تمہارا روحانی موجود ہے. ہاں جسمانی باپ ہے, لیکن یہ امت کا جو خیر خواہ ہے یہ تو موجود ہے. کاش کہ کوئی ہوتا. وہ بچے کا کہ یار اس بچے کو کوئی زندگی نہیں ہے. یہاں کسی اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگ جائے نا, عمارت پر پتھر لگ جائے تو ہمارے مسلمان بھی کھڑے تھے یہاں اقلیتوں کے حقوق ہیں. میں کہا بالکل حقوق ہیں. تو مجھے یہ بتا, شام میں 18 لاکھ شامی شہید ہوئے, ان کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو کلمے کے نام پر شہید کر دیا گیا, ان کا کوئی حق نہیں ہے جینے کا. عراق کے اندر امریکہ آ کر ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے, کیا ان مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے جینے کا. شام میں اور اس کے بعد فلسطین میں کیا ابھی یہ قطر میں صورتحال پیدا ہوئی پڑی ہے. اسرائیل کھلے ہوئے سور کی طرح تمام ممالک اسلامیہ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر حملہ کر دینا ہے, میں نے ایٹم گرا دینا ہے. تو کاش کہ خالد بن ولید کا غلام ہوتا تو وہ اسرائیل کو کہتا, اسرائیل تو نے کیا آنا ہے, محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں تیرے پاس. کیسے جنگ, میں نے موضوع بڑے چھیڑ دیے ہیں, بس میں گفتگو ایسے ہی کرتا ہوں, میں درد بھری گفتگو کرتا ہوں. برمنگی بچوں گواہ بن جائیں تو میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ کان پر ہاتھ لگا کر آپ کو سن لگا کر میلاد بیان کروں. ہم میلاد تب بیان کریں گے, ابھی ہم جہاد بیان کر رہے ہیں. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہاں میلاد ہم تب بیان کریں گے جب لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا. ہاں جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا تب ہم آپ کو میلاد بیان کریں گے. جب تک اسلام کے اندر وہ چیزیں دوبارہ نہیں آ جاتی, قبلہ اول بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آتا اور پورا جناب پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہوتا اور دین اسلام کا غلبہ نہیں ہوتا, اس وقت ہم آپ کو میلاد نہیں بیان کریں گے, اس وقت ہم آپ کو جہاد بیان کریں گے. لو جی, لو جی میری بات سنیں, بس جی میں نے بس ان کو سمجھانا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اپنے سینے دلیری پیدا کریں, یار مرتے جانا نہیں مرنا. بڑے بڑے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, اور بڑے 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 نامی گرامی تھے, بڑے طاقتور تھے, اپنے کاٹن دا سوٹ پا کے وٹ بھی نہ آن دینا لے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ہسن دے کے رون لئی تینو دتا کس دلاسا ہوں, تے عمر بندے دی ہے مجھے کہے نا جی ابھی تو بڑا وقت پڑا, ابھی تو میری جوانی ہے, ابھی تو پھر پتہ نہیں آئے گا, پھر میں شادی کروں گا, اس کے بعد پھر دیکھوں گا دین کے آزاد. میں کہا کچھ سانس کا پتہ ہے, اگلے لمحے کبھی سانس کا پتہ ہے انسان کو, میں نے اگلے لمحے بھی جینا ہے. تو جلیا جب مرے تو اس شان کے ساتھ مر. پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے جو دنیا تو جا رہے ہوئے تے روح نکل رہی ہوئے تو سوچے کہ یار جڑا کوٹھی میں بنائی اپنے پتراں واسطے اپنے لینڈ واسطے بنائی, آج کوٹھی بھی چھڑ کے جا رہے ہیں, آج بینک دولت بھی, آج جناب زمیناں بھی, آج سب کچھ میں چھڑ کے جا رہے ہیں. لیکن دل ایک گواہی دے کہ جلیا جڑا محبوبہ نہ دنیا میں جو وفا کی دیا وہ محبوب کے جلوہ گر ہو گئے. اے صورت انشاءاللہ پیش نظر, اے منظر ہو جائے, اے منظر ہو جائے. لو جی سنے ذرا, جنگ یرموک کے اندر لو جی جڑا بندہ تھکیا بیٹھا نا, حضور دا غلام تھکدا تھکدا, جڑا بندہ تھکیا بیٹھا ہونے بے شک اٹھ جاوے, جڑا ہونے مجمع تو اٹھے گا میں تقریر مکا دینی. ہاں اے نہیں رسمن, جڑا رسمن چلنا, جڑا بندہ جناب حضور دے دین واسطے 4 گھنٹے پہ کے تھک جاوے,
ابو دجانہ کہنے جو حضور تے غزوہ احد تے حملہ ہویا نا، اے امام نے لکھیا غزوہ احد تے حملہ ہویا نا، جو حضور تے چاروں طرفوں حملہ ہویا، 3000 لشکر نے حملہ کیتا، کہنے سارے صحابہ حضور دے سامنے کھڑے ہو کے حضور دا دفاع کر رہے، حضور دا دفاع کر رہے تے کہنے ابو دجانہ کہنے میرے کولوں تے کوئی شے کوئی نہیں سی تے میں اگے ہو کے حضور تے اگے جھک کے اینج کر کے کہنے سارے تیر میرے جسم تے لگ رہے، میری کن تے لگ رہا ہے، کہنے اتنے تیر لگے، اتنے مشرکاں نے ہٹ کے تیر مارے تے صحابہ کہنے نا ابو دجانہ انج کھڑے تھے جی میں لوہے دی ڈھال کھڑی ہلے بھی کوئی نہیں، دھمک بھی نہ پیدا ہوئی کہ یار تیر لگ رہا ہے، جلے جڑا تیر کھا لین تو آج حضور دے دین میں بیٹھ نو جناب تھک جاویں۔ میں نے بتایا نا کہ رسمن نہیں یہاں ہے، رسمن نہیں یہاں چلنا ہے تو پھر یہ ہے صرف چلنے کی خوشی تحفہ منزل ہے آدم، راستے تو سبھی دشوار ہوا کرتے ہیں، راستے تو سبھی دشوار ہوا کرتے ہیں۔ اسلام ہے ہی پر اسلام بندے کھڑکا کے لینا، اسلام بندے جنہاں بے رسمن منیا نا حضور نو، حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے سن، حضور دے پیچھے جلے امام الانبیاء دی امامت دے وچ 5 ٹائم نمازاں بھی پڑھ دے، جنہاں رسمن منیا نا اتو حضور نو منیا، او ویکھ کے بھی منافق رہے تے جنہاں دل و جان نال حضور نو منیا او پھر صدیق اکبر بنے، پھر وہ فاروق اعظم بنے، عثمان غنی بنے تے حیدر کرار بنے۔ ہیں جی اب جنگ یرموک کا معاملہ آ گیا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، میں پہلے بتا یہ ہمیں قربانی ہمیں نے دینی پڑنی، اگر ہم چاہتے کمائی، ہم اپنی نسلوں کے لیے کماتے ہیں نا کہ میں نسلیں جناب میں اتنا پیسے کمانے ہیں اور روزانہ کس چیز کا کمانے ہیں، کس واسطے کمانے ہیں کہ میری نسل خوشحال رہے، انہوں کوئی منگن دی لوڑ، لوگ مکان میں ساتھ کہ میری جناب یہ نسل ہوئے وہ جناب سکون نال اپنے گھر دے وچ رہے، انہوں کوئی لوڑ نہ ہوئے، کرایہ دار بھی نہ ہوئے، کچھ بھی نہ ہوئے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمیں امت مسلمہ کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں حضور کے دین کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ تب ہی ہے کہ جب ہم میں سے ہر فرد کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یار بس اب ہم نے رسول اللہ کے دین کے لیے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اب ہم نے کسی اور کی بات، کاش کہ کوئی مسلمانوں کو دیکھے نا وہ قطر کے اندر حملہ کر کے حماس کے رہنماؤں کو شہید کر کے اسرائیل کیا کہتا ہے کہ ہم نے پھر حملہ کریں گے، ہم اب وہ غزہ کے مسلمانوں کو پرچیاں پھینک رہے ہیں، وہاں پرچیاں پھینک کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے غزہ خالی کر دو ورنہ ہم نے بمباری کرنی ہے۔ تو میں کہا کاش کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوتا۔ بابا جی فرماتے ہیں میں صلاح الدین ایوبی کے مزار پر حاضری دی نا تو میں نے حاضری دے کر پیچھے مڑا تو سامنے دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، کیا فلا تحسبوا مات شخص واحد بل قد عم العالمین ماتوا۔ وہ حاضری دینے والے یہ گمان نہ کریں جب صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تو ایک شخص گیا، بلکہ اس دن پوری امت مر گئی تھی، پوری امت۔ تو صلاح الدین ایوبی وہ مرد مومن ہے، وہ مسلمانوں کا عظیم جرنیل اور سپہ سالار ہے، جب دنیا سے گیا نا تو اسے گھر میں کفن کے پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ جب جس جرنیل کے گھر کفن کے پیسے موجود نہیں ہوں گے وہی جرنیل آ کر مسلمانوں کو قبلہ اول آزاد کرا کر دے گا، جن کا اپنا ٹھاٹ باٹ ہوگا، اپنا جناب پروٹوکول ہوگا، وزیر اعظم کو بکرا پروٹوکول، یہاں یہ پروٹوکول لیتے ہیں اور باہر جا کر ان کو کچھ ہوتا ہی کوئی نہیں، باہر ٹیکسی سے گھومتے ہیں، باہر جا کر ٹیکسیوں پر گھومتے ہیں، اور پاکستان میں حکمرانی یہاں کرتے ہیں، بدماشیاں یہاں کرتے ہیں، اور وہاں جا کر ٹیکسیوں پر گھومتے ہیں، اور یہاں ہٹو بچے ہوتی ہے جناب پروٹوکول لگ گیا ہے۔ میں کہے تم پروٹوکول لینے کے قابل ہو؟ جن کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی 86 سال قید سن کر امریکہ کی قید میں بیٹھی ہو، وہ حکمران پروٹوکول لینے کے قابل ہیں؟ جن کے روزانہ مائیں بہنیں بیٹیاں خودکشیاں کرتے ہیں اور روٹی نہ ہونے کی وجہ سے، بجلی کے جناب بل نہ ہونے کی وجہ سے، وہ حکمران پروٹوکول لینے کے قابل ہیں؟ مجھے آپ بتائیں نا یار، آپ کن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا ہمارا کام ہے لہو چیکو کچھیتی جاگن مسلمان اس دھرتی تے ہوئے نظام مصطفیٰ، ساڑی یہی اذان ہے، ہم نے یہ اذان دے کے رہنا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ یہ نہ کہیں امام الانبیاء کی بارگاہ میں حضور انہیں مولوی دسیا کوئی نہیں۔ تو میں آگے لاہور اتنا سفر کر کے میں صبح لاہور پہنچا گجر خان تو ٹھیک ہے، تو میں 3 گھنٹے ستا، تو 11 بجے اٹھ کے پھر جناب پتوں کے جنازہ پڑھایا، تو پھر جناب حضرت شاہ المالی حاضری دیتی عرس مبارک دے، تو پھر تواڈے کول آ گیا، تو ہوں رات دے پہلے تو رستے سے بھی تھوڑے جے چاول کھا دیں بس، تو روٹی کوئی نہیں کھاتی، تواڈے کول آ گیا۔ پھر اتنی محنت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ پیسے لینا ہے، پیسے تو وہ لے کر پھر کر کہتے ہیں سوداگری کرو۔ ہم نے کہا نا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے،
بابا جی ہمارا سودا بازار ہے. اتنی محنت کرنے کا وجہ کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی امت کھڑی ہو. جس نظریے پر پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا اس نظریے پر ہم نے پاکستان کو دوبارہ لا کر کھڑا کرنا ہے. وہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. اب میں بتاتا ہوں, اگر کوئی ہوتا نا مسلمانوں کا سپہ سالار تو وہ بات کرتا ہے یہودیوں کے ساتھ. امریکہ سپر پاور نہیں ہے, آپ گھبرا جاتے ہیں. امریکہ سپر پاور نہیں, اسلام سپر پاور ہے. آپ نے کبھی اسلام کی سپر پاوری والی بات سنی نہیں. یہ ممبر و محراب بھی اس جرم کا جرمدار ہے. انہوں نے بھی کبھی حضور کے ممبر پر بیٹھ کر حضور کی تلوار کی بات کی کوئی نہیں. یہ سورہ الہدیٰ میں امام نے لکھا, حضور نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں حضور نے تلوار نکالی نیام سے. حضور نے تلوار کو میدان احد میں بلند کیا. سامنے 3000 کا لشکر ہے, یہاں 700 صحابہ موجود ہیں. حضور نے ایسے تلوار کو بلند کیا. حضور نے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ. حضور نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا, اس کا حق ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ آ گیا. حضرت ابو دجانہ آ گیا, کہا حضور اس کا حق کیا ہے, ذرا سنیے گا محبوب رحمت للعالمین کی بات. لوگ سمجھتے ہیں محبوب رحمت للعالمین کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا گستاخ دنگناتا پھرے, حضور کے دین کے خلاف جو مرضی ہوتا رہے. ہم نے کہنا جناب وہ دیکھیں نا جی, نہیں ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں. نا محبوب رحمت للعالمین کا یہ مطلب ہے کہ حضور کی امت کون کون سا جرم ہے, کون کون سا گناہ ہے یہ نہیں کر رہی, سارے گناہ کر رہی ہے, لیکن نہ ان کے چہرے بدلتے ہیں, نہ آسمان سے پتھر نازل ہوتے ہیں, نہ زمین پھٹتی ہے. پہلی قوم میں ایک ایک جرم کیے, اللہ نے آسمان سے ڈڈوؤں کا عذاب نازل کر دیا, پتھروں کا عذاب نازل کر دیا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. اللہ نے فرمایا پہلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا, ہم نے خون کا عذاب نازل کر دیا, زمین کو پھاڑ دیا, ڈڈوؤں کا عذاب نازل کر دیا, پتھروں کا عذاب نازل کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں حضور کی امت کون کون سا جرم ہے جو نہیں کر رہی. نہ آسمان سے پتھر نازل ہوتے ہیں, نہ زمین پھٹتی ہے, نہ چہرے مسخ ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ایک ہی ہے, عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, بے رب جہاں تمہارے لیے. یہ ہے محبوب رحمت للعالمین. جب حضور کے دین کا منکر اور حضور کے دین کا باغی میدان میں کھڑا ہو تو اس وقت اسلام سر جھکانے کا نہیں, سر اٹھا کر جینے کا حکم دیتا ہے. یار امام ایسے میں نے دیکھا نا, میں کئی لوگوں کے گھر علم لگے ہوئے, علم لگائیں یار. یہ بھی تو بتاؤ حضرت عباس علمدار نے قربانی کیسے دی ہے؟ انہوں نے تو گردن کٹوا کر بھی گردن نہیں جھکائی یزیدیوں کے آگے. تم تو ہر دور کے یزیدیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر عباس علمدار کا نام لیتے ہو. ہم نام لے تو جشتے ہیں کہ ہم نے گولیاں بھی کھائی ہیں, شیل بھی کھائے ہیں, ظلم و ستم بھی برداشت کیا, اور سارے ہر دور کے یزیدوں کے ساتھ ٹکر لے کر ہم نے یہ بات کی. اور تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیں جھکا لو گے؟ ہم وہ حضور کے غلام ہیں, ہم وہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں, اور ہم صحابہ کے پیروکار ہیں. ہمیں یہ ساری ریت ہمیں المجاہدین نے بتائی ہے اور ہمیں عشق رسول کا جام پلایا ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو جناب چند مشکلات دیکھ کر بھاگ جائیں گے. ہم تو وہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں کہ سارا کنبہ کٹا کر بھی گردن نہیں جھکائیں گے. گلہ کرنی دوگیاں ہونے جی, گھر جا کے اج لا دینا تے چنگا نا. میں کہا اے ہاتھ پتہ کی ہے, عباس علمدار نے ہاتھ بھی تلوار نپ کے کئی یزیدی فوجی نو لمیا بھی پایا. امام حسین نے پتہ ہے, امام حسین نے تنے تنہا پتہ ہے کتنے یزیدی فوجی نو لمیا پایا؟ پتہ 11,000 یزیدی فوجی نو کھٹے امام حسین نے. کنا امن نہیں, تلوار. امام حسین نے تنے تنہا 11,000 یزیدی فوجیوں کو کاٹ کر رکھ دیا. اب میں بتاتا ہوں آگے, امام حسین کے شہزادے ہیں نا امام علی اکبر, جن کی عمر 17 سال ہے, آپ نے تنے تنہا, آپ خیمے میں تھے تو امام حسین کے پاس آئے, کہا ابا جی میرا بھی دل کرتا میں بھی ذرا دو ہاتھ ذرا باہر جا کے کرا, میرا بھی دل کرتا میں بھی پیڑ وچ پہ کے ذرا دساں کہ میں بھی علی دا خون ہاں, میں بھی کیا. کہ آپ نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں, اے حسین ابن علی یہ ہے کربلا, یہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا طریقہ. جلیا انہوں نے اپنے بیٹے بھی قربان کر چھڑے, تو دے حضور دے دین میں سے باہر بھی نہ نکل رہا ہے. کاکا جی اگر او کاکا جی کھلو جو, کیا ہوا ہے بھائی, کھڑے ہو جو بھائی, میں طریقہ رہا ہوں, آپ جو ہے وہ اپنا اگر آپ کو ہماری گفتگو نہیں پسند توڑ کے چلے جائیں. میں تو پہلے کہا کہ میں حضور کے غلاموں سے بات کرتا ہوں. ہاں بالکل مسئلہ ہے تو بالکل اٹھ کے چلا جائے, میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں.
ہاں میں تو کوئی تسی سارے تے بیٹھ جانا تے میں کلے ہی جانا گڈی چ کڑا مسئلہ کوئی نہیں مینوں کوئی ڈک دے بے فکر ہو جاؤ ہاں حضور دے غلام آلہ فرماتا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا حضور دی شان بیان کرنی تے حضور دے ہوئے غلام تے ڈر ڈر کے گل کرے ڈر ڈر کے بات نہیں ہو سکتی امام علی اکبر کو پھر جب ان کی خواہش سنی نا یہ مولا حسین نے کہ بھائی میرا بیٹا کہتا ہے میں بھی ذرا پیڑ پہ کے دو ہاتھ کرنے یزیدی فوجیاں یار کیا کبرو جوان تھا کیا خوبصورت ہے مولا علی اکبر ساری دنیا کے جوانوں کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں امام علی اکبر کی سوائی نے ایک بار قدم مبارک رکھا ایسے کربلا کبھی سنی ہے آپ نے ایسا میلاد کبھی سنا ہے جی ایسے کبھی صحابہ کی شان سنی ہے لو جی سنے ذرا امام اللہ حسین نے پھر پتہ کیا کیا ہم تو اپنے پتروں نے بچاندے نہ ہو میرا پتر ہے امام حسین نے جو اپنے پتر دی خواہش پہ کی تے فرمایا آؤ جی امام حسین نے خود لباس پوایا لباس پا کے پھر اپنی تلوار حمائل کی تھی گلے دے اندر پھر اپنے گھوڑے دا زین خود کسیا انہوں نے گھوڑے دا تو پھر گھوڑے دے خود سوار کرے فرمایا جاؤ جی جا کے میرے حسین اپنے نانے دے دین دے پہرے داری کرے فرمایا جاؤ حسین ابن علی کے نانے کے دین کی جا کر پہرے داری کی پھر امام علی اکبر جب آئے نا میدان دے اندر اینج کر کے آئے نا میدان تلوار رپی ہوئی تو بڑے بڑے یزیدی فوجی نوں لمیا پایا تے بڑے کمانڈر نوں لمیا پایا 80 دے قریب یزیدی فوجی نوں لمیا پایا امام علی اکبر نے تنے تنا آیا جی کوئی گل اسلام امن سے میں کہا نہیں اسلام امن کا حکم اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جب بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو اس وقت اسلام امن کا حکم دیتا ہے جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو اس وقت اسلام امن کا نہیں تلوار کا حکم دیتا ہے اسلام جب انہوں نے ویکھیا نا شمر نے ویکھیا انہیں کہا اے پتہ کون ہے انہیں کہا علی دا خون ہے انہیں کہا کی انہیں کہا علی دا خون ہے کلے کلے پورا لشکر کھا جائے گا آج بھی یہی کہتے ہیں رل گیا ہو یہ بھی نہیں تھوڑی کہتے رل گیا ہو رل گیا ہو سارے رلی کھلوتے ہیں نا نولی کالے ون پی ٹی اے والے ون پیپر سارے رلی کھلوتے ہیں ساڑھے خلاف سارے نہیں ہیں پیر بھی ہیں مولوی بھی ہیں سارے بھی ہیں لبرل بھی سارے خلاف کیوں ہیں اسی حسین ابن علی دا خون جی ہے اس واسطے سارے علی دا خون جی شمر نے کیا ہوئے پتہ ہے علی دا خون آ رہا انہیں کلیاں 80 بندے لمحہ پا چھڑیا یہ کلیاں پھردا رہا نا انہیں پورا لشکر کھانا رل کیا ہو رل کیا ہو تو سارے رلے تھے پھر بھی آخری لمحے تک امام علی اکبر نے یزیدی لشکر کے سامنے اور یزیدی فوج کے سامنے گردن نہیں جھکائی امام علی اکبر یارہ 17 سال دی عمر ہوئے تے بندہ جوان ہوئے تے او بھی حضور دے دین واسطے اپنے نانے دے دین واسطے گردن نہ جھکا تو تے آج میں حضور دے دین نال ذرا چھلے کھلو بھی نہ سکی او حق گل بھی نہ کر سکی دین اتنا مشکل ہو گیا گلہ کرنی ہے اہل بیت دیا تے گلہ کرنی ہے صحابہ دیا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان نثاراں ورگا تے نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی اسی نہ چاراں یاراں ورگا تے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے حضور نے کیا فرمایا لو جی میں باتوں کو سمیٹ دینا حضور نے کیا فرمایا اے تلوار کون لوے گا صحابی ہے انہوں نے کہا حضور اس دا حق کیے فرمایا اس تلوار کا اتنا لڑا جائے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے فرمایا دوسری بات فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے جس کے ہاتھ میں ہو وہ اور فرمایا تیسری بات آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں میرے آقا و مولا میدان جنگ میں بھی بتا رہے ہیں چلے کبھی کسی نے یہودیوں سے پوچھا ہے کہ چلو یار مردوں کو تم مارتے ہو بمباری کے ساتھ مسلمان بچوں کا کیا جرم ہے ادھر کبھی کسی نے بات نہیں کی یہودی روزانہ فلسطین میں بچوں کو ذبح نہیں کر رہے مسلمان بیٹیوں کو بمباری کے ساتھ مارنا ہی کبھی کسی نے کہا کہ یہودی دہشت گرد ہے بتائیں جی 18 لاکھ شامی شہید ہوئے ان میں 10 لاکھ شامی مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہوئی ہیں مجھے بتائیں کبھی کسی نے کہا کہ یار مسلمانوں کو بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے برما میں مسلمان بچوں کے کباب بنائے گئے وہ کباب بنا کر بت مت کھاتے رہے تو مجھے بتائیں کیا اور مسلمان بچوں کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے مسلمان کی کوئی اوقات نہیں ہے مسلمان کی کوئی شان نہیں ہے مسلمان کو کوئی اللہ نے مقام عطا نہیں کیا ہم کہتے ہیں مسلمان جس دن ہوتا نا لبیک دے کول حکومت واللہ فروخ صاحب گل کوئی نہیں میں گل کر رہا قسم بخدا جس ساڈے کول ہوسی نا حکومت اسا آئی ایم ایف نوں کہنا بھائی اسی قرضہ لیا کوئی نہیں تواڈے کولوں اسی تواڈے کولوں ڈالر شرال کوئی لینڈ نوازے نے
عمران نے لین اے پٹو زداری اسی ٹنگنا انہاں نوں سارے نوں پڑھا کرین دے وچ تے ٹنگ آئی میں اپنے بوئے دے لے جانا کہ بھائی اے ان او بندے جنہاں قرضہ لیا اساں تے 1 روپیہ بھی کوئی نہیں لیا تے قوم نے بھی 1 روپیہ بھی کوئی نہیں کھادا ٹھیک ہے تے کو کہیں جی نہیں یہ ہم کہیں گے اگر تم بات کرتے ہو سود کی تو سود اللہ رسول نے منع کیا ہے ہم سود نہیں دیں گے بابا جی والی بات دوبارہ دہرائیں گے اور ان کو سنائیں گے بھی صحیح بابا جی کی زبانی کہ سود کوئی نہیں دینا پترو اصل پیسے دیں گے تو ہوں گے اصل پیسے دیں گے وہ کہیں کہ نہیں کہ پھر بابا جی نے کی کیا غوری آیا پھر مام ہاں اقبال کہنا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا جلے جال رکھنا ولو کانت امام حسین نے پتہ کیا فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشیت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل فرمایا حسینی اگر جسم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے اگر جسم پیدا ہی منا مٹی تھلے جانا ہے قبر دے وچ جانا ہے نا تے سارے سوراخ بھی بند ہونے ایتھے گرمی لگ رہی نا لیکن پکھا چل رہا لائٹ چل رہی نا اتنی ساری قبر ہونی تے ہر بندے نے 4 ہاتھ تھلے جانا جی تے تھلے جانا ہے او ساون دے موسم وچ پتہ کی منظر ہوندا لبی مکی مٹی پاگے کر دے ڈھیر اچھیرا تے دے درد گراں تے ونج نہ پاون پھیرا ساون دے موسم وچ پانی قبراں دے وچ بھی وڑ جاندا ہاں جی اوئے ہوئے ہوئے ہاں جی کی منظر بن جاندا ہے جی پسینہ آ رہا ہے مینوں بھی آ رہا تانوں بھی آ رہا نا آ رہا جلے ہوتے لیکن پوچھنا بھی کوئی نہیں اندر گزری کیا بابا جی کدے سوچیا کرو ایک دفعہ ذرا گھر جا کے سوچنا میری گل کہ یار جس اولاد دی خاطر جنہاں لوکاں دی خاطر میں حضور دے دین نوں کنڈ کری پھردا تے مینوں اے دس کہ نہ تے میرے منہ تے مٹی پا کے آنا اوتھے آنا تے حضور نے اوتھے آنا تے ماں کدے ماں پیو نے بھی کہا کہ میرے پتر نال بڑی محبت ہے میں پتر نال لمے پینا کدے پتر نے کہا کہ مینوں ماں پیو نال بڑی محبت ہے میں لمے پینا کوئی یار نوں بڑی محبت کوئی نہیں میں لمے پینا او نہیں بس پتہ یاری کیا کرتے ہیں کیا صلہ دیتے ہیں مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے اے صلہ دینے سارے منہ تے مٹی پاندے نہ کہ انج کر کے ہیں جی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ نقرا ہر بندہ کے کہتا پیچھے ہٹی میرا بھی بڑا یار سی وہ پیچھے ہٹی میرا بھی بڑا یار سی انج کر کے منہ تے مٹی سٹ دے اوتھے آنا حضور نے لیکن یاد رکھی قبر تے انہاں دی چمکے گی جڑا حضور نال دنیا تے وفا کر کے جائے گا ہاں اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں بس میں کہا اعلیٰ حضرت اے لبیک دے شیر اے بزرگ رات دے 2 پیر اے لبیک دے جوان اے حضور دے غلام بزرگ رات دے پیر دے وچ بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت سانوں بھی ڈر لگدا قبر تو سارے منہ مٹی بند ہو جانا تے اعلیٰ حضرت ساڈی قبر دے کی منظر ہوندا اعلیٰ حضرت فرماندے جلیا پریشان نہیں ہونا پریشان کیوں نہیں ہونا میں کہا جی کیوں نہیں پریشان ہو سارے سوراخ دے بند ہونے فرماندے جلیا پریشان نہ ہو بس اس دل وچ حضور نال اتنی انے واہ محبت کر کے جا جو سارے سوراخ بند ہو جان حضور دی محبت دی روشنی چمک اٹھے انج کر گیا پھر کیا ہوگا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے اپنے آپ کو بدلیں اور حضور کے دین کے تابع کریں حضور نے فرمایا تیسرا حق پتہ تلوار کا کیا ہے فرمایا یہ کسی عورت پر نہ چلے یہ کسی حضور میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو کر عورتوں کے حقوق بتا رہے ہیں اور یہاں تو مسلمانوں کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے اقبال کہتا ہے یہ پتہ ذبح حالی کیوں ہے اقبال کہتا ہے شبی پیش خدا بگریستم مسلمانان چرا زارند و خارند اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا ایک رات اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ جدھر دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں آج بھی دریائے سوات کی دریائے ستلج کے اندر اور دریائے چناب کے اندر جو آیا اس میں پانی کے اندر کشتی الٹ گئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی گر گئے اور بچے بھی فوت ہو گئے مجھے آپ بتائیں یار فاروق اعظم فرمایا کردے سن کہ نہر فرات کی بکری کا پیاسا بچہ بھی مر گیا نا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ بکری کا پیاسا بچہ مرا کیا ہے تو مجھے بتائیں فاروق اعظم سے اگر پوچھا جائے گا جانور وہ بھی تو یہ تو انسان ہے تو کیا ان حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے دور میں بچے کیسے فوت ہو گئے تمہارے 300 کنال کے محلات تھے اور ان سے بھی پوچھا جائے گا جو ان کو ٹھپے لگاتے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مجھے آپ بتائیں نون لیگ کا جو لیڈر ہے نواز شریف نے آقا کوئی نہیں کسی کو کھرک نہ ہو صبح بیٹھ کے مولوی صاحب سیاسی بات کر رہے تھے حضور کا دین پورا سیاسی ہے جب تم نے مسجد و محراب سے سیاست نکالی نا تو آج تم بھیک مانگ رہے ہو جب مسجد و محراب میں سیاست تھی نا
تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب آپ صبح سے زکوٰۃ واپس آ گئی تو لوگوں نے کہا حضور زکوٰۃ واپس آ گئی، تو آپ نے فرمایا کیوں زکوٰۃ واپس آ گئی؟ فرمایا حضور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، دینے والا ہر بندہ موجود ہے، دینے والا ہر بندہ موجود ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز اوپر بیٹھے ہو نا تو پتہ ہے پھر آپ کے گھر کا کیا منظر تھا۔ آپ ایک دن اپنے گھر کے بیچ میں سے گزرے نا تو دیکھا آپ کی بیٹیاں بات کر رہی، تو آپ نے اپنی بیگم کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا کہ میری بیٹیاں مسواک نہیں کرتی، ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں مسواک تو کرتی ہیں لیکن کئی دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں ہانڈی نہیں بنی، ہم پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ جب بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز کے ساتھ روٹی کھائیں گی نا پھر وہاں آج صبح سے زکوٰۃ واپس آتی ہوتی ہے۔ اور جہاں بادشاہوں کی بیٹیاں جن کے کمپنیاں ہوں اور باہر کے محلات میں گھومتی ہوں اور سیر سپاٹے ہو اور جناب پورا جہاز بھر کر باہر کے دوروں پر جاتے ہوں، وہاں پھر جناب کی لہروں کی نظر بچے بھی فوت ہو جاتے ہوتے ہیں۔ ان کو لوگ پہ جناب تھر کے اندر بچوں کو اسپرو کی گولی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی دودھ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور درائے سوات میں 17 افراد نظر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر لے کر آنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جب حکمران عیاشی پر گزارتے ہو نا تو اس وقت یہ عالم ہوتا ہے، اور جب حکمران کی بیٹیاں اور حکمران جناب جن کا ایک سوٹ کے اوپر 36 پیبند لگے ہوں، عمر فاروق جب بیت المقدس کی آزادی کے لیے گئے تو آپ کے کرتے کے اوپر 36 پیبند لگے ہوئے تھے، 36 پیبند۔ اور پھر کیا منظر تھا، انہوں نے عیسائیوں نے کہا اگر تمہارا بادشاہ اور تمہارا خلیفۃ المسلمین اگر اونٹ پر سوار ہے تو بیت المقدس کی چابیاں نہیں ملیں گی، اگر وہ پیدل سوار ہے اور اونٹ پر غلام ہے تو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ محمد عربی کا غلام آئے گا، خود تو پیدل ہوگا سواری پر غلام ہوگا، تو پھر ہم یہ چابیاں دے دیں گے۔ تو پھر شاہ یہ کہتا ہے کہ شان سے دیکھیں امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، پھر غلاموں کو بھی سواریاں مل جاتی ہیں جب فاروق اعظم جیسا کوئی حکمران موجود ہے۔ تو آج ہم آپ کو اٹھانے آئے ہیں، جگانے آئے ہیں کہ کیا دل دے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں دس اس پاکستان دا مطلب کیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ دلیری کے ساتھ جینا ہے، جینا ہے بھائی دلیری کے ساتھ، اور کھڑا ہونا ہے، ان ظالموں کو بات کر کے بتانا ہے کہ تم نے 78 سال ہو گئے ہماری نسلوں کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، تم نے ہمیں بھی غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، ہمیں بھی تم نے مقروض بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے بتائے نا آپ لوگ عیاشی کرتے ہیں بھائی، آپ تو بڑی مشکل سے اپنے ٹائم کی روٹی پوری کرتے ہیں، تو یہ سارا قرضہ جو لیتے ہیں یہ کون لیتا ہے، کون کھاتا ہے؟ ہم تو نہیں کھاتے، یہ سارے ان کی بدماشی عیاشیوں پر لگتا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے قوم تو کھاتی نہیں ہے، جو کھاتے ہیں ان سے نکلوایا جائے۔ تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو پاکستان کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا، اور تب بھی کھڑے ہوں گے جب ہمارے نوجوان کھڑے ہو جائیں گے نا، وہ کہیں گے ساڑھے کان بند ان، بس آج کے بعد جب بھی ہمارا ہاتھ اٹھے گا ہماری زبان کھولے گا تو رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھولے گا۔ لو جی جب حضور نے تلوار دی نا، تلوار دی، کیا دی بھائی؟ تلوار دی نا، حضور نے کہا ابو عبیدہ بن جراح نے کہا حضور اس کا حق میں ادا کروں گا۔ جب سن لیا انہوں نے کہا حضور مجھے تلوار دے۔ حضور نے جب تلوار دی نا تو پھر کہتے کیا لکھا تھا، وہ کہتے اس تلوار کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا تھا، وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ وَفِي الْجُبُنِ عَارٌ وَالْمَرْءُ بِالْجُبُنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ۔ پتہ ہے میرے آقا و مولا کی تلوار مبارک کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ آگے بڑھنا عزت ہے، آگے بڑھنا۔ فرمایا بوزدلی انسان کے لیے باعث ننگ و شرم ہے، عار ہے، اور فرمایا کوئی بھی آدمی اپنی بوزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا، موت نے دے آنا ہی آنا ہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تلوار پکڑی، سامنے 3000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے، 700 صحابہ یہاں موجود ہے، ابو عبیدہ بن جراح اگلی صفوں پر کھڑے ہو کر نا ایسے ایسے چلنے لگے، ایسے ایسے کر کے اور عربی اشعار میں شعر پڑھنے لگے۔ فرمان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قوم الدار فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ میں آپ کو دلیر کرنے آیا، دلیر ہونا این کر کے جینا ہے، سمجھ آ رہی؟ ابو دجانہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے 3000 کا لشکر دیکھ کر گھبرائے نہیں ہے، ایسے شعر پڑھ جا رہے ہیں۔ فرماؤ میں حضور کو تلوار لے کے آیا ہوں، پچھلی صفحہ بھی نہیں لڑنا، ہوں اگے لڑنا۔ تو فرمایا حضور دی تلوار نال حضور دے دشمنوں نوں بڑھدے رہنا ہم کر کے۔
دشمنان ہوں. جب میرے آقا عمر نے ابو عبیدہ بن جراح کی ابو دجانہ کی یہ چال دیکھی نا کہ میرا غلام ایسے آکڑ پلوانوں والی چال چل رہا ہے, تو فرمایا میرے ابو عبیدہ بن جراح اور میرے صحابی یاد رکھ, یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے. یہ چال اللہ کو, یہ تکبرانہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. میرے دشمنوں کے سامنے کیا ہے؟ پسند ہے. میرے دشمنوں کے سامنے ایسے کر کے چلنا کیا ہے؟ یہ میں دکھا سکتا ہوں, منوا نہیں سکتا. یہ حضور کے جملے, حضور نے فرمایا یہ میری اللہ کے میرے دشمنوں کے سامنے کیا ہے؟ پسند ہے. اب اگلی بات ذرا سنیں. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان احد میں آئے نا, تو دونوں ہاتھوں میں کیا پکڑی ہوئی ہیں؟ تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. ایسے کر کے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے جی؟ تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. تو سامنے آپ کے سامنے نا ایک بندہ آ گیا, جی آج کوئی کمینہ اٹھی کبھی جی ہو جی یہ لبیک. میں کہا اپنی اوقات دیکھو, لبیک دے بارے گل کرنے تو پہلے 10 ہوئے تو لبیک جی نے قربانی دیتی ہے. تو دے گھروں بھی باہر نہیں نکلیا تو لبیک نے 50 اپنے کارکنوں دی شہادت پیش کی تھی ہوئی, خون پیش کیتا. لبیک نے شیل کھا دین, گولیاں کھا دیاں, جیلاں بک دیاں, گھر بار لٹایا. لبیک دے بارے گل کرنے تو پہلے 1000 مرتبہ سوچ سے صحیح کہ لبیک جی نے قربانی تے دے دے. لبیک جی نہیں, لوگ کہندے نا لبیک کو فلاں ایجنسی نے پالا ہے, کہندے نا جی, کہندے نا فلاں ایجنسی نے پالا ہے. لو جی میرا چیلنج ہے, لو سنو جی میرا چیلنج ہے, پورے تے جامرہ جی میرا چیلنج ہے بھائی, ویڈیو بن رہی, سارے میری ویڈیو بنا لوگو. چیلنج ہے جڑا کہندے نا لبیک کو فلاں ایجنسی نے پالا ہے, تو میں تو 4 سال سے چیلنج کر رہا ہوں پورے پاکستان میں کہ میرا چیلنج قبول کرے. لو جی کیا چیلنج ہے جی؟ کہ میں مجھے اس ایجنسی کے پاس لے چلو. کہتے ہیں نا بابا جی کو فلاں ایجنسی نے تیار کیا, ہمیں اس ایجنسی کے پاس لے چلو, جتنے بھی اس ایجنسی نے پیسے مانگے میں نے پوری امت کو منگنا بھی پینا, پوری پاکستانی قوم کو منگنا بھی پیا, میں مانگ کے اس ایجنسی سے پیسے پورے کر دیں گا. میں نے کہا بابا تو تیار کرا دو. لو چیلنج پورے جامرہ ایسے علاقے وہاں سے میرا چیلنج ہے کہ ساڑھی گالوں باجو کن کھور کو انہوں نے چیلنج دے کے جا رہا. بالکل ویڈیو بن رہی ہے, بالکل میں آکھا اپنے امیل مجاہدین دا پتر ہو کے خون ہو کے چیلنج کو پوری ہوش و حواس کر کے جا رہے ہیں. مجھے ایجنسی کے پاس لے چلو, میں امت نے بڑی لوڑ ہے اور بابا تے میں نے تیار کرا کے دے دے. جلے ایجنسیاں نہیں تیار کر دے ہوندے, یہ بابے امیل مجاہدین جیسے بابے حضور کی بارگاہ سے تیار ہو کر آتے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لو جی, لو جی, لو جی, میں واقعے کو سمیٹتے ہوئے جنگ یرموک کا واقعہ دلیری ہو. جنگ یرموک میں جب 6 لاکھ رومی سامنے آ گئے نا اور 36,000 صحابہ موجود ہیں. کتنے بھائی تھکے بیٹھے ہو؟ تھکے بیٹھے ہو؟ تھکے بیٹھے ہو؟ ہاں حضور دا غلام تھک دے سکدا؟ تھک دے. جلے حضرت زیاد بن سکن نا زخماں نال چورو چور سن, زخماں نال غزوہ احد دے وچ جسم تے زخم لگے ہوئے, بالکل تلواراں دے تیناں دے نیزے دے زخم لگے ہوئے, زخماں نال چورو چور. جب حضور نے دیکھا نا زیاد بن سکن کی آخری حالت ہے, روح قبض ہو رہی, روح جا رہی, پرواز ہو رہی, تو میرے آقا نے فرمایا زیاد بن سکن کو میرے پاس لے آؤ. زیاد بن سکن کو چلے صحابہ دے زخماں نال چورو چور ہو کے بھی حضور دا دامن رحمت نہیں چھڑیا, تے حضور دی شان بیان کرنی نہیں چھڑی. تے تو تے میں آج 5 گھنٹے بیٹھ کے تھک جائیے. تھکے تے حضور دا غلام تھک سکدا؟ لو جی, جب حضور نے غلام کی حالت دیکھی نا, خون بہ رہا ہے, تو فرمایا زیاد بن سکن کو میرے پاس لے آؤ. جب حضور کے پاس لائے گئے نا, انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اپنے چہرے کو گھسیٹ کرنا حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا. حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا. تو حضور نے فرمایا زیاد کوئی آخری بات کر جاؤ, کوئی آخری جملہ کہہ جاؤ, تاکہ میری امت کے لیے مینار نور بن جائے, کہ پتہ چلے کہ صحابہ تو اپنی جسم کے جناب زخم کروا کے بھی کیا میری شانیں بیان کر رہے ہیں اور میرا دامن رحمت نہیں چھوڑا, کوئی گلہ نہیں کیا اسلام پر کہ اسلام نے ہمارے ساتھ کیا کروا دیا. حضور نے فرمایا زیاد کوئی آخر جملہ کہہ دو تاکہ میری امت تک قیامت کے لیے مینار نور بن جائے. تو زیاد بن سکن نے پتہ کیا کہا, حضور کے چہرہ انور کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کر پتہ ایک شعر کہا, عربی میں فارسی میں اس کا ترجمہ پتہ کیا, شعر پتہ کیا کہا, فرمایا منم با ہمی تمنا بوقت جان صبردم برخ تو دید باشم تو درون دید باشی. صحابی نے تو عربی میں الفاظ کہے تھے, فارسی میں پھر شاعر نے عربی الفاظ کا ترجمہ کیا. کیا ترجمہ ہے اس کا کہ منم با ہمی تمنا کہ بوقت جان صبردم برخ تو دید باشم تو درون دید باشی. حضور ساری زندگی کی زیاد بن سکن کی ایک ہی تمنا سی کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں.
جلے صحابہ تے بھولے نہ مرتے مرتے، زخموں کے ساتھ چور و چور ہیں، تو پھر بھی جا کر حضور کی کیا کہہ رہے؟ حضور ایک ہی تو تمنا تھی دنیا کی کہ جب دنیا سے روح نکل رہی ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کتنی عجیب ہے جی۔ آپ کی اور میری تمنا پتہ ہے کیا ہے؟ ڈی ایچ اے میں پلاٹ ہو، زمینہ بڑیاں ہون، باہر پتہ چلا جاوے، اور صحابہ کی تمنا کیا ہے دنیا سے جاتے ہوئے؟ یہ نہیں کہا میرے بینک بیلنس کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے زمینوں کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ فرمایا چھوڑو یارا، جنہاں محبوب لاب کے دے اور کوئی شہر ہے یہ حضور لاب کے دے دنیا میں کوئی شہر ہے۔ اب ذرا سنیں، حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ سوار ہیں۔ میرا آخری بس یہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، جو حضور کے ساتھ وفا کرے تو پھر ایک رات بھی حضور کی عزت پر پہرے داری کرے تو پھر حضور اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ حضور اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ یوم حنین فاتنا بالسیر حتی کان عشیۃ فحضرت صلاۃ عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ حنین والے دن چلتے رہے، حنین والے دن چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ فجاء رجل فارس، کہتے ہیں ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں، ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا حضور، فقال یا رسول اللہ ان انطلقت بین ایدیکم حتی طلعت جبل قضا وقضا، حضور میں فلاں فلاں وادیاں تو گزریاں تے میں ویکھیا قبیلہ آوازیں نال جڑے تواڈے مخالف آ رہے ہیں نا وہ بڑے پوری تیاری نال آ رہے ہیں، بڑے پوری اے تو تانوں سمجھ آ جائے کوویں جڑی چرخیاں ہوندیاں پنڈاں دے لوگ نا کوویں چرخیاں ہوندیاں نا تے او صحابی نے کہا حضور وہ تے اپنے کوویں چرخیاں بھی کھیڑ کے لے کے آ رہے ہیں، حضور بڑے اپنے بچیاں نو تے جانوراں نو پورے کوویں دی چرخیاں تک وہ کھیڑ کے لے گئے، حضور تہاڈے نال قبیلے آوازیں نالے پوری تیاری نال جنگ کرن واسطے آ رہے ہیں تے میں فلاں فلاں پہاڑ تے چڑھ کے ویکھیا اللہ اکبر اجتماع الی حنین، حضور وہ پورے حنین دے مقام تے جمع ہو رہے ہیں، بڑی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضور کے غلام کی شان۔ پولیس دا ڈالا وے کے نسے نہیں، پولیس دا ڈالا وے کے نسے نہیں، یہ ہے حضور کے غلام کی شان۔ جب صحابی نے حضور کی بارگاہ میں کہا حضور قبیلہ آوازن والے بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پتہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ کہا نا تو صحابہ کہتے ہیں حضور نے فتبسم رسول اللہ، جب صحابی نے یہ بات کی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ میرے آقا و مولا یہ لے اے حضور دے غلام نشان جڑا حالات ویکھ کے مسکرا پوے کہ یار اج تے مزہ آنا ہے۔ دنیا میں جناب لوگ بڑے بڑے جرم کر کے جیلہ میں جانے، جب میں جیل میں جاؤں گا تو لوگ پوچھیں گے بتا کیا جرم کر کے آیا؟ میں ایک ہی کہوں گا حضور کی وفاداری کر کے آیا ہوں، اور کیا کر کے آیا ہوں؟ حضور کی غلامی کر کے آیا ہوں۔ لبیک والوں کے لیے یہی اعزاز ہے، لبیک والوں کے لیے ایک ہی اعزاز ہے کہ لبیک والے جیل میں جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا جرم کیا؟ وہ کہتا ہے میرا کوئی اور جرم نہیں ہے، میں لبیک دا نعرہ لا کے اندر آیا ہوں، لبیک دا نعرہ لا گیا۔ فتبسم رسول اللہ، کہتے ہیں میرے آقا مولا مسکرا پڑے۔ تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وقالت الغنیمۃ المسلمین غدا انشاءاللہ تعالی، حضور نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، کل یہ سارا مال ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ مولوی ذرا آئے نا تو کہتے ہیں حضور جانتے نہیں، صحابی کہہ رہے ہیں حضور جنگ مست ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تو حضور فرما رہے ہو میرے غلام پریشان نہ ہو، تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ تعالی، پریشان نہ ہو، یہ سارا مال جو انہوں نے کہا کل ساڑھے ہاتھ بھی ہوئے گا۔ وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ اچھا اگلی بات جب یہ ہوا نا تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من یحرسنا اللیلۃ، ذرا توجہ سے بات سنیں گا، حضور نے فرمایا آج کی رات، یہ ساری بات سننے کے باوجود حضور نے فرمایا آج کی رات ان دو پہاڑوں کے درمیان ہمارے پہرے داری کون کرے گا؟ کون پہرا دے گا؟ من یحرسنا اللیلۃ، آج کی رات۔ صحابہ نے گل سن لی تھی نا کہ قبیلہ آوازیں والے پورے تیاری نہ لا رہے ہیں، تو حضور نے سارے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا آج کی رات کون تنہ تنہا اس پہاڑ پر پہرے داری کرے گا؟ کیونکہ ہم نے یہاں ٹھہرنا ہے، تو کون آج رات اس پہرے دونوں پہاڑوں کے درمیان پہرے داری کرے گا؟ صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لبیک، انہوں نے کہا حضور میں حاضر۔ قال انس بن ابی مرثد الغنوی، انہیں انس بن ابی مرثد الغنوی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کی رات یہ پہرے داری اس رات آج فقیر کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ فقیر کرے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، حضور نے فرمایا جاؤ فرقیب فرسا لہو، حضور نے فرمایا جاؤ بھائی سوار ہو کے آؤ۔ جب وہ سوار ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو فقال لہو رسول اللہ،
حضور نے فرمایا جاؤ بھائی استقبل هذا الشیب حتی تکون فی اعلیٰ، حضور نے فرمایا جاؤ بھائی اس پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور آج رات ہمارے پہرے داری کرو، کیونکہ سارے میرے غلام یہاں موجود ہیں، میں بھی ہوں، تو یہاں کی طرف سے کوئی دشمن نہیں آنا چاہیے، یا اس طرف سے کوئی دشمن نہیں آنا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ چلے گئے، وَلَا نُغَرَّنَا مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَ، حضور نے فرمایا اس طرف سے کوئی ہماری رات کو دشمن حملہ نہ کرے۔ صحابی چلے گئے سوار ہو کے۔ اب ذرا سنیے گا توجہ سے بات، ہم ایویں دن رات لبیک گالے حضور دے دین نہ کام نہیں کر دے، اور دن رات ایویں لبیک نہ نہیں لا دے، گل بچلی ہو رہے۔ فلما اصبحنا خرج رسول اللہ الى مصلی فرکع رکعتین، جب صبح ہوئی نا، جب صبح ہوئی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر آئے جہاں صحابہ نے مصلی گاہ بنائی ہوئی تھی کہ جہاں حضور امامت کروائیں گے، جگہ بنائی ہوئی تھی نماز پڑھانے کی۔ جب وہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا تو پتہ ہے کیا منظر ہوا؟ پھر جب پہنچے وہاں تو صحابہ کہتے ہیں فرکع رکعتین، حضور نے 2 رکعت نماز سنت مقدہ ادا کی فجر کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور نے پتہ کیا پوچھا صحابہ کی طرف متوجہ، حضور نے فرمایا جب 2 رکعت نماز پڑھ لی تو فرمایا حل احسستم فارسکم، فرمایا بتاؤ بھائی تمہارا شاہ سوار نہیں آیا، ہمارا شاہ سوار نہیں آیا۔ اب مجھے بتائیں 2 رکعت نماز سنت مقدہ حضور نے ادا کی، ابھی فرض نہیں پڑے، تو اس کے دوران میں حضور اپنے غلام کے سوچ رہے ہیں بتاؤ بھائی ہمارا شاہ سوار نہیں آیا، صبح ہو گئی ابھی تک ہمارا شاہ سوار ہمارا پہرے دار نہیں آیا۔ تو صحابہ نے کہا حضور نہیں آیا، تو کہتے ہیں فصبح بالصلاۃ، کہتے ہیں حضور نے نماز فرض شروع کی۔ فجعل رسول اللہ یصلی وهو یلتفت الی الشیب، یہ بات اس کو سمجھ آئے گی جس کے سینے میں حضور سے انواع محبت ہے نا، آپ کو تب سمجھ آئے گی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میرے آقا و مولا نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ذرا بندہ صحابہ سے پوچھے کہ نماز میں تو سجدہ گاہ کی طرف دیکھنا چاہیے، تو آپ حضور کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی بروز صاحب، بندہ صحابہ کو لوگ پوچھے نماز میں تو سجدے کی طرف دیکھنا کھڑے ہو کر، تو آپ تو حضور کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ منع ہے۔ اور انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اقبال بولا ہے، اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ صحابہ کہتے ہیں فجعل رسول اللہ یصلی وهو یلتفت الی الشیب، صحابہ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تو وهو یلتفت الی الشیب، التفات کا معنی ہوتا ہے، نظر کا معنی ہوتا ہے ایسے کر کے دیکھنا، یہاں التفات ہے، التفات کا معنی ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے دیکھنا، ایسے ایسے کر کے۔ حضور سامنے جھاڑیوں میں نا ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا شاہ سوار نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ صحابہ حضور کو نماز میں دیکھیں، ایک ہے امام الانبیاء کسی کو نماز میں دیکھیں، ایک ہے امام الانبیاء کسی کو نماز میں دیکھیں، اس کو دیکھتے ہیں جو حضور کی عزت کے پہرے داری کے لیے جاتا ہے۔ صحابہ حضور کو نماز میں دیکھیں سمجھ آتی ہے نا کہ صحابہ دیکھنے ہیں، ایک امام الانبیاء نماز میں دیکھیں اپنے غلام کو کہ میرا غلام ابھی نہیں آیا۔ جب نماز مکمل کی اللہ حتی اذا قضا صلاۃ وسلم، جب حضور نے نماز مکمل کی سلام پھیرا تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فقال ابشروا فقد جاءکم فارسکم، فرماؤ غلاموں تمہیں خوشخبری ہو ہمارا شاہ سوار آ گیا۔ کہتے ہیں حضرت اتنی دیر میں حضرت انس گھوڑا دلاتے ہوئے نا فجعلنا ننظر الى خلال الشجر في الشيب فاذا وقد جاء حتى وقف على رسول الله وسلم، کہتے ہیں اتنی دیر میں صحابی گھوڑا دلاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا حضور جو آپ نے میری ذمہ داری لگائی تھی نا کہ رات اس 2 پہاڑیوں کے درمیان پہرہ داری کرنی ہے، تو میں پہرہ داری کر کے آ گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ تو پتہ حضور نے اپنے غلاموں کے ساتھ پھر محبت بھرا انداز تھا نا، حضور تو پھر غلام ہے نا، تو حضور نے فرمایا حل نزلت اللیلہ، حضور نے فرمایا رات ہی ستے رہے ہو، میرے آقا نے فرمایا رات کو آرام کرتے رہے ہو، پہرے داری چھوڑ کر رات کو سوئے تو نہیں رہے۔ تو پتہ صحابی نے کیا کہا؟ حضور نا 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 میں سویا نہیں رہا، بلکہ لا الا مصلیا او قاضیا حاجہ، حضور یا میں نماز کے لیے اترا ہوں گھوڑے سے یا میں جناب وضو کے لیے اترا ہوں، اس کے علاوہ میں پوری رات گھوڑے پر دونوں پہاڑوں کے درمیان گھوم کر پہرے داری کرتا رہا۔ جب صحابی نے یہ حضور کی بارگاہ میں کیا نا تو پتہ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا قد او جبتا فلا علیک اللہ تعمل بعدہا، فرمایا انس تو نے آج رات جو آج غزوہ حنین کے ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک رات تو نے پہرے داری کر کے جنت اپنے اوپر واجب کر لی، ایسے کریں گے جنت اپنے اوپر
فلا علیک اللہ تعمل بعدا، فرمایا آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو یہ ایک عمل، یہ ایک رات کی پہرے داری تیری ساری زندگی کے عمل کے لیے کافی ہے، تیری ساری زندگی کے عمل کے لیے کافی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح یارا، جو حضور کی ایک رات حضور کی عزت پر پہرے داری کرے تو اس کو یہ انعام ملتا ہے، جو دن رات ان گلیوں محلوں میں حضور کے دین کے لیے پیغام پہنچاتا پھرے گا تو کل امام الانبیاء اس کو کیا انعام دیں گے؟ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ لو۔ جی میلاد سمجھ آیا جی؟ ہاں جی کامران، میلاد سمجھ آیا؟ ہم یہ میلاد بیان کرتے ہیں، دلیری پیدا ہوئی اندر؟ او بھائی دلیری آئی اندر؟ ہاں دلیری، وہ تو پھر کی کوئی نہیں جی، بس سارے بس اتنی سی بات ہے کہ حضور کے غلام بن کے رہنا ہے۔ نہیں دیکھیں میری باتیں چسکے کے لیے نہیں ہوتی نا، گال اسی باری کار چھٹ دیا، پیچھے ہٹے ہیں اور نہیں تو انہوں کالے تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب نہیں بس لو جی جی ٹھیک ہے لو جی، دلیری پیدا ہوئی جی اندر، کوئی سینہ کھلیا حضور دی محبت واسطے، بس حضور نال محبت کرنی تھی، اننے واہ کرنی تے کسی کانے مانے دی گل دے، کسی کانے مانے دے اتنے کوئی کانے مانے دے یاد رہنے کوئی نہیں رہنے جی، اتنے کانے دی کوئی یاد شاہ رہنے نا، تو انہوں واسطے میرے پیغام میں یا بدلو یارا، کوئی کانے دی پیاری کرنی کوئی چنگی گل ہے۔ لو لم تكن فيه آيات مبينة روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشر عمت فضائله كل العباد كما عم البريد ضوء الشمس والقمر أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرع به القدر۔ عبداللہ بن رواحہ کا فرماتے ہیں ساری زندگی کے لیے قیامت تک یہ میرا ایک شعر یاد رکھنا کہ ساری زندگی سب سے ردی قسمت والا وہ آدمی ہے جس نے ساری زندگی بھی حضور کی توجہ اپنی جانب نہ کروائی ہو، کبھی حضور نے یہ بیٹھ کر نہ کہا کہ میرا غلام کیا باتیں کرتا ہے، یہ کہا کہ کہنے گل کریے میں جی گل کر چھڑیے تسی پلے بال نہ وہ کھڑے ہو جاؤ تو پھر تواڈے کول آیا تو پھر گل کریں گے نا، سمجھ آ رہی میری گل؟ سمجھ آ رہی نا؟ وہ جڑا کانا ہے وہ کانے دے یار بھی سارے ہوتے جاؤ سارے یک بھی ہیں تو حرامی بھی ہیں، سارا کچھ انہوں نے مطلب والی گل کوئی نہیں، اے میں نے بار بار کہنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بس وہ ہے نہیں ہے جڑا کوئی پیروکار ہے سانوں دے نال گل ہی کوئی نہیں، میں گل بھی حضور دے غلاماں نال کرنا شیراں نال کرنا تے میں کوئی تواڈے سامنے نہیں، ہر پاکستان کی ہر گلی کوچوں میں ہم ایسے کر کے بات کر رہے ہیں، ہم نے آپ نے کہا بھئی ہماری تقریر نرم سنی ہے، ہم اس دن نرم کریں گے جب قبلہ اول آزاد ہو جائے گا، پھر تو انہوں کتابوں میں سناؤں گے حضور کا میلاد کیا ہے، حضور کے شانے کیا ہے، پھر جناب اسی مزہ آئے گا نا پھر اس دن، سمجھ آ رہی نا؟ آج تو بس ہے کہ سخت، ابھی تو ہم نے کیونکہ کفر سخت ہویا بیٹھا ایسی نرم ہو قبضے میں یہ سمجھ آ رہی میری گل؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چلے ہو دائیں میں کدھر بھی نہ پھیڑو، بس اس مولوی کی بات سنو جو آپ کو حضور کی عشق کی بات سنائے، وہ مولوی ذرا ہوش نہ چلے، اے دس میرے آقا مولا بدر میں کیسے گئے، میرے آقا مولا کی اونٹنی مبارک کیسی تھی، بتا مولوی میرے آقا مولا عہد میں کیسے گئے، سمجھ آ رہی؟ لو جی اب حدیث پاک سنا دیں بھائی، نہیں لیتا تھوڑا موڈ کوئی نہیں، تو میں بالکل تھی تھکے بیٹھے ہو تو میں بھی تھوڑا ذرا لو جی اپنے اندر دلیری آئی جی، دلیری آئی جی، آئی جی دلیری اندر، دلیری آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ آئی نہ تو پھر اس شان سے جینا ہے، کان بند کرنا، صحابہ تے اہل بیت دے بارے گل نہیں سننی، صحابہ تے اہل بیت دے بارے گل کہنا یارا میں کی ہیں جلے میرے کو تے 5 نمازاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں، صحابہ تے اپنا سب کچھ حضور دے نام تے قربان کر گیا، حضور تہاڈا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ لو جی سنیں ذرا آپ میلاد کہ مولا کائنات کیا کہتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے آقا و مولا میرے نانا جان کی مجلس کیسے ہوتی تھی، میرے نانا جان گفتگو کیسے فرماتے تھے، حضور کی مجلس کیسے، حضور صحابہ سے محبت کیسے کرتے تھے۔ اب ذرا سنیں امام حسن مجتبیٰ، عن حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ
قال سألت خالي هند بن أبي آلة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وعندك قد لا يذم منها شيئا غيره لم يكن يذم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام امام حسن فرماندے متواصل اللحظان چلے تو آج پریشان ہو جائے میں رات دے 3 بج گیا چلے امام حسن فرماندے میرے نانا جان ساری زندگی پریشان ہی رہے اس امت واسطے پریشان ہے جو حضور دے دین واسطے 5 گھنٹے بیٹھ کے سوچتی ہوئے حضور دے نام لینے سوچتے ہوئے حضور دے نام لینے فرماتے متواصل اللحظان فرماتے ساری زندگی میرے نانا جان اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہی رہے تے آج امت دی حضور دا نام آوے تے پیچھے ہٹے نانوں کو جنہ مال کرنے میں اعلیٰ فرماتے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ترجمہ کیا سنا دیا یہ تو قریب ہے نا قریب ہے نا تے فرماتے ہیں الطیف سرا من طلعته والشذ بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیا فوجاں جت چڑیاں تو ابرو کو اس مثال دے سنجد نوکے میں آتے تیر چھٹن لب سرخاں کے لال یمن جتھے دن موتی دیاں ہل لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں دے رب دی شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب مڑیاں لہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت بھی آون او گھڑیاں بس حضور نال ضرور اتنی محبت کر کے جانا ہے سٹیج تو لے کے اینڈ تک ہے تسی بیلی سارے نوجوان کھڑے ہو نا اتنی ضرور حضور نال ضرور محبت کر کے جانا میری گل نو باویں کہندے رہنا کہ مولوی آیا سی پاگل سی جو بھی کہندے رہنا اتنی میرے جملہ پلے بن کے ضرور رکھنا اتنی ضرور رسول اللہ نال وفا کر کے جانا اس دل دے وچ تے اتنی وفاداری ضرور کر کے جانا ضرور کر کے جانا کہ جب روح میری پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے یہ میرا فقیر ہے لو جی سارے ہاتھ باہر کڈو میں تنہوں حدیث بھی سنا دیتا ہوں تقریب بھی میری سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی لو جی نعرہ لانا ہے لوگوں نے پتہ چلے کہ حضور دے غلام اس ٹائم ہی بہ کے تھکے کوئی نہیں اس ٹائم بہ کے حضور کا ذکر ہے ہی ایسا تھکوانا یہ بندہ تھک گیا ہوئے پھر بھی بندہ چارج ہو جائے گا وہ تو پھر لمبی گل ہو جائے گی چھوڑو پھر بس اتنا ہے کہ بس اینج کر کے ہاتھ باہر کر تھک گئے ہو پورے ہاتھ باہر کر اب میں نعرہ لگوانا ہے ایتھو آواز سدھی نہیں بابا جی دے مزار تے جا رہے بابا جی کہن واہ 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 جھامنے لا نعرہ لایا چس کرا دیتی تے بابا جی وہ پھر تواڈی اس حاضری نو لے کے سیدھا بریلی شریف لے کے جان پھر ادھروں لے کے سیدھا غوث پاک دے مزار تے پھر ادھروں سیدھا نجف شریف مولا کائنات دی بارگاہ دے بھی لے کے جان اوتھوں پھر چلدیاں تواڈی حاضری چلدیاں صدیق اکبر دے کول پھر چلدے حاضری حضور دی بارگاہ بھی چلی جائے کہ جھامرے والے جو حضور دا نعرہ لایا پورا علاقہ ہلا کے لگ چھڈیا کہ تے حضور دے شعر راندے حضور دے نال انے واہ محبت کرن والے راندے لو جی بیٹھ جاؤ کاکا جی نعرہ لانا ہے تھکے پہ میں تو اے تے کیا میں ہن باویں جتے مرضی لے پھر ہن میں تانوں دساں میں صبح 11 بجے وزیر آباد جمعہ پڑھانا ہے تے تواڈے کول کی ٹائم ہو گیا اے میں نے کہا جی بندے بھی ملانے ٹھیک ہے صلاۃ و سلام ہونا بندے ملانا تے میں تواڈے کو نکلاں گا کوئی 5-6 بجے تے لاہور پہنچاں گا تے پھر اگے وزیر آباد حضور دا جڑا غلام ہوے محبت ہوے اننے واسطے بندہ تھکدا کوئی نہیں ہوتا تھکدا تھکاوٹ آندی کوئی نہیں تھکاوٹ
آندھی کوئی نہیں، حضور نال محبت کرنی نا جی، انے واہ کان بند کر دینا. لو جی اب نعرہ لگانا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا. نہیں 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 بالکل یار تو بالکل ٹھنڈے بیٹھے ہو. نہیں اے جناب در و دیوار گونجن، لوگ گھروں اٹھ جانا سوچتے ہیں کہ بھائی کی ہویا، انہوں کو بھائی حضور دے غلامہ نعرہ لایا اور کی ہویا. رہے گا یوں ہی ان کا. نہیں نہیں تھوڑا جا اور لاہور تک آواز کوئی نہیں گئی، سکھے کی تک چلی گئی. لاہور تک کوئی نہیں پہنچا جی، لاہور پہنچانی نا بابا جی دے مزار تک آواز پہنچانی. رہے گا یوں ہی ان کا. نہیں نہیں لاہور بس بابو صاحب پہنچ گئی، نیڑے نیڑے بالکل پہنچ گئے بابو صاحب. جڑا دائیں بائیں کو کہ بندہ ہاتھ نہیں چکا رہتا آواز بیان کر ان کا تو کمینہ ہے، تیرا حضور واسطے ہاتھ کوئی نہیں. جنسیں دا بندہ چکے باہر مارو، جڑے جنسیں دا بندہ بیٹھا ہے، انہوں کو ایک مقبر بیٹھا ہوا ہے، ان کا چل باہر نکل ہوئے. جڑا حضور واسطے ہاتھ کریں تو نکل مجھ ساڑھی مجلس سے، ساڑھی مجلس بے برکتی نہ کر، بڑی برکت والی محفل ہے. اتنی دیر حضور کا ذکر سنایا، یہ تو مول پڑا نا. اس وجہ نہ بابو صاحب پہنچ گیا تو بابا جی دی بار